تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 25واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى آیت نمبر 10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ ترجمہ: اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورہ شورى آیت نمبر 10 کی تفسیر: کسی نظریے کے حق یا باطل ہونے، کسی چیز کے حلال و حرام ہونے، کسی عمل کے مفید اور مضر ہونے میں اگر تمہارا کسی قوم سے اختلاف ہو یا آپس میں تمہارا کسی بات میں نزاع ہو، تو اگر تم اپنی عقل و فہم سے ہی حل کرنے کی کوشش کرو گے تو جھگڑا بڑھتا ہی جائے گا، اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی جائے گی۔ اس انتشار و افتراق سے نجات پانے کا یہی ذریعہ ہے کہ اپنی عقل ناتمام کو جج بنانے کے بجائے اپنے خداوند قدوس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی، اور جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ وہ ذات جو عدل و احسان دونوں صفات سے موصوف ہے، یہ اللہ تعالی ہے، یہی میرا پروردگار ہے۔ میں نے اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دیے ہیں، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میری نگاہیں اسباب و وسائل کے حجاب میں اٹک کر نہیں رہ جاتی، میں خلوص دل سے اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تم خود دیکھ لو کہ کامیابی کس کے قدم چوم رہی ہے اور فتح و نصرت کا تاج کس کے سر پر جگمگا رہا ہے۔ تم اپنے وسائل کی کثرت، ساز و سامان کی بہتات اور طویل تجربات کے باوجود پسپا ہو رہے ہو، اور میں اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ کیا یہ اس امر کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے میدان جیت لیا کرتے ہیں؟ سورہ شورى آیت نمبر 11 فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ ترجمہ: وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو اس کے ذریعے، نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 کی تفسیر: اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات جلیلہ کا بیان ہو رہا ہے کہ بلندیوں اور پستیوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ان کو آباد اور با رونق بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کی نزاکتیں ملاحظہ ہوں کہ اس نے تنہا آدم علیہ السلام کو ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ زندگی کی جد و جہد میں اس کا دل لبھانے والی، اس کے حوصلوں کو بلند رکھنے والی اسی کی جنس سے حوا بھی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ افزائش نسل کا انتظام بھی فرما دیا تاکہ جب تک خالق کائنات کی مرضی ہو یہ گلشن آباد رہے، اس کی ہنا بندی ہوتی رہے، اس میں نئی نئی کونپلیں پھوٹتی رہیں، ہر صبح نئے غنچے کھل کر پھول بنتے رہیں۔ صرف انسانوں کی افزائش نسل کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ طرح طرح کے حیوانات جو انسان کی گوناگون خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہیں بھی نر اور مادہ پیدا کیا تاکہ ان کی نسل بھی بڑھتی رہے اور انسان کی روز افزوں ضروریات کی تکمیل کا اہتمام بھی ہوتا رہے۔ یذرؤکم، یہ ذرعن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے پھیل جانا، یعنی وہ تمہاری تعداد کو بڑھا رہا ہے اور تمہیں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا رہا ہے۔ فیہ کی ضمیر کا مرجع التدبیر ہے، یعنی انسانوں اور حیوانوں کو جوڑا جوڑا پیدا کر کے اس نے ان کی نسل کے پھیلنے اور بڑھنے کا اہتمام کر دیا۔ کوئی چیز ذات میں یا صفات میں اللہ تعالیٰ کی مانند نہیں، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پناہ لی جائے تو کام بن جائے۔ انسان کو اپنے خالق کا در چھوڑ کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، اپنی ہر مخلوق کی فریاد اور اس کا نالہ درد بھی سن رہا ہے، اور اس کی حالت زار کو دیکھ بھی رہا ہے، اور کون ہے جس کی یہ شان ہو؟ سورہ شورى آیت نمبر 12 لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔
ترجمہ: اسی کے قبضے میں ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ بسا اوقات انسان نفع عاجل کے لیے بادشاہوں اور ارباب ثروت کی محبت کا دم بھرنے لگتا ہے، اس طرح ان کے ظلم و ستم کا آلہ کار اور لوٹ کھسوٹ کی سرگرمیوں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اور جو کام اس سے لیا جا رہا ہے یہ سراسر ظلم ہے، اس میں خدا کی نافرمانی، اس کے بندوں کی حق تلفی اور دل آزاری ہے۔ اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتا، کیونکہ اس کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا رزق چھن جائے گا اور اپنے منصب سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں تو اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہیں، رزق کی تقسیم کا کلی اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ وہ جس کو چاہے بے حد و حساب عطا فرمائے اور جس کو چاہے تنگ دست کر دے۔ جو نعمت وہ اپنے کسی بندے کو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی جابر و قاہر سلطان بھی روک نہیں سکتا، اور جس کو محروم کرنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے بندہ بننا ہے تو اس کا بنو، حکم ماننا ہے تو احکم الحاکمین کا مانو، رزق و عزت کے طلبگار ہو تو اکرم الاکرمین کے دربار میں حاضر ہو کر دامن پھیلاؤ، کیوں اس کے دشمنوں کے سامنے بھکاری بن کر جاتے ہو؟ اس طرح تم اپنی آبرو کو بھی داغدار بنا لو گے اور اپنے رب کریم کو بھی ناراض کر لو گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ: اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس میں بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور عظمت و کبریائی کا بیان ہوا، اب اس دین قیم کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم صادر فرمایا جا رہا ہے جس کی تاسیس اور تکمیل کے لیے سارے اولو العزم رسول مصروف جہاد رہے۔ شرع کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں: شرع سننا، کوئی طریقہ مقرر کرنا، شرع اظہرا، کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنا، اس کو یوں عیاں اور آشکارا کرنا کہ شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ارشاد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کی جلالت شان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اسی نے اس دین کو تم پر واضح اور بین کر دیا جس کا حکم اس نے رسول اول حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس پر آپ کو اے خاتم الانبیاء بذریعہ وحی آگاہی بخشی ہے۔ اور یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو وصیت فرمائی گئی تھی۔ سپہر رسالت کے یہی وہ رخشندہ تابندہ مہر و ماہ ہیں جنہیں اولو العزم رسول کے جلیل لقب سے نوازا گیا ہے۔ فرمایا پہلا اور آخری رسول اور مختلف دہور و شہور میں تشریف لانے والے یہ جلیل القدر رسول ایک ہی دین اور ایک ہی نظام حیات کے داعی اور مبلغ تھے۔ صرف داعی اور مبلغ ہی نہیں بلکہ اس کے مؤسس اور اس کو پروان چڑھانے والے بھی تھے۔ انبیاء کرام نے ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کی اور اپنے اپنے دور میں علیحدہ ادیان قبول کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک اور صرف ایک دین کے لیے کوشاں رہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو کہ اسی دین کو قائم رکھنا
آیت کے اس حصے کا پہلے حصے سے کیا تعلق ہے، اس کے متعلق دو قول ہیں۔ یا تو یہ شارع کے مفعول کا بدل ہے، اس صورت میں یہ حکمن منصوب ہوگا، یا یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے۔ کلام کے پہلے حصے کو سننے کے بعد یہ سوال دل میں کھٹکنے لگتا تھا کہ وہ کیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان اولو العزم رسولوں کو دیا تھا۔ فرمایا ہوا اقامت الدین، تو ان اقیمو خبر ہے اور ہوا محذوف مبتدا۔ اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو، لوگوں کی عملی زندگیوں میں اسے رائج کرو تاکہ لوگوں کے اعمال اسی دین کے قالب میں ڈھل جائیں۔ صرف زبانی دعوت دینا اور اس دعوت کے محاسن کو بیان کرتے رہنا ہی انبیاء کا فریضہ نہ تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں یہ نظام حیات رائج نہیں وہاں اسے رائج کیا جائے، اور جہاں یہ رائج ہے وہاں یہ اہتمام کیا جائے کہ یہ رواج پذیر رہے۔ ایسے عوامل اور محرکات سے اس کی پوری حفاظت کی جائے جو اس کو عملی زندگی سے بے دخل کرنے پر منتج ہوں۔ یہ نصب العین جو انبیاء اور رسل کی عظیم البرکات زندگیوں کا نصب العین تھا، یہی نصب العین آج امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلوات و اجمل التسلیمات کے لیے من جانب اللہ مقرر کیا گیا ہے، اور انہیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آراء و اہواء کا اتباع کر کے اپنی جمعیت کو انتشار کا شکار نہ بنا دیں اور ایک امت کو متعدد فرقوں میں بانٹ کر بے وقار نہ کر دیں، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی وحدت اور یکجہتی کو فرقہ بازی کی نظر کر دیا تو پھر اقامت دین کے فریضے سے وہ عہدہ برآ نہ ہو سکیں گے۔ ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ نئے انسانی معاشروں میں اس کو قائم کرنا تو بڑی بات ہے، جہاں ان کے اسلاف کی کوششوں کے باعث دین قائم ہو چکا ہے وہاں اس کا باقی رہنا بھی مشکوک ہو جائے گا، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنے ہاں کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر متحد اور متفق رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات عالیہ و حکیمانہ میں ہمیں بے اتفاقی سے ڈرایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دانستہ ایک بالشت بھر کے لیے بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اس نے گویا اپنے گلے سے اسلام کا رشتہ اتار پھینکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی پیاری حدیث منقول ہے، حضور نے فرمایا، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے اسی طرح شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ بھیڑیا اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی یا دور آگے چلے جانے والی اور ایک طرف ہو جانے والی کو ہی پکڑتا ہے، اور میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم گروہ گروہ ہو جاؤ، تم پر لازم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ رہو۔ اے محبوب، یہ دین حق جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں مشرکین کو از حد ناگوار ہے۔ اس دین کو قبول کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان معبودوں سے قطع تعلق کر لیں جن کی پوجا پاٹ یہ کئی نسلوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، نیز اپنے قدیم رسم و رواج جن پر ان کا معاشرہ قائم ہے اور جن کے وہ عرصے سے خوگر ہیں، ان تمام کو جھٹک کر وہ پرے پھینک دیں۔ وہ مشرک اس تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ علامہ ابن منظور یجتبی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اجتباہ اے استفاہ، یعنی اس نے چن لیا۔ ابن سیدہ کہتے ہیں، جب کسی چیز کو تو اپنے لیے مخصوص کر لے تو عرب کہتے ہیں جبیت الشیء، اسی سے ہے جبیت الماء فی الحوض، یعنی میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا۔ علامہ راغب اصفہانی اس لفظ کی لغوی تحقیق کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چنتا ہے تو وہ اسے ایسے فیض الہی سے مخصوص کرتا ہے جس سے بغیر صحیح کے اسے طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نعمت انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء میں سے بعض مقربین کو مرحمت ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ محض اپنی مہربانی سے کسی کو اپنے قرب اور محبت کے لیے چن لے اور اس کو گونا گوں انعامات اور احسانات سے سرفراز فرما دے۔ یہ لطف عمیم انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء پر کیا جاتا ہے۔ نمبر دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ہمت وقف کر دے۔ جب کوئی شخص خلوص نیت سے راہ طلب پر گامزن ہوتا ہے، آزمائش و ابتلا کے ابتدائی مرحلوں میں سرخرو ہو جاتا ہے، تو پھر توفیق الہی اس کی دستگیری کرتی ہے
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر تو اس کا طالب ہے تو پہلے سب سے قطع تعلق کر لے اور اس کی طرف رخ پھیر لے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے یہ ندا آنے لگے کہ اے میرے دیوانے، راستہ یہ ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود چن لیتا ہے اور اسے اپنی ذات کی طرف کھینچ لیتا ہے، جس میں اس بندے کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتا ہے، اور وہ انبیاء اور صدیقین ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے تو وہ مرید ہے، جیسے اولیاء کرام اور اس کے نیک بندے۔ سورہ شورى آیت نمبر 14۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ترجمہ: اور نہ بٹے وہ فرقوں میں مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم۔ یہ تفرقہ محض باہمی حسد کے باعث تھا، اور اگر یہ فرمان پہلے نہ ہو چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے کہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان، اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو قلق انگیز ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ بتا دیا کہ لوگوں کا رائے حق سے انحراف اور الگ الگ فرقوں کا معرض وجود میں آ جانا یہ محض بے علمی اور غلط فہمی کے باعث نہیں ہوتا، بلکہ اکثر و بیشتر اس انتشار و افتراق کا باعث ان کا باہمی حسد، اناد اور رقابت ہوا کرتی ہے۔ اپنی برتری کا سکہ جمانے کے لیے اپنی الگ پارٹی بناتے ہیں اور اس طرح ملت کی وحدت میں نقب لگانے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس راہ کو وہ چھوڑ رہے ہیں یہی سیدھی راہ ہے، اور جو راستہ وہ اپنا رہے ہیں وہ ان کو اپنی منزل سے دور پھینک دے گا، لیکن اپنی ذاتی اغراض اور دنیاوی مصلحتیں انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط راہ پر چل نکلتے ہیں۔ بغیم بینہم کے الفاظ ہم سب کے لیے بڑے توجہ طلب ہیں۔ ان کے کرتوتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں فوراً تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے، لیکن آپ کے رب نے اپنی رحمت اور حکمت کے پیش نظر انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی ہے، اس لیے اس وقت تک ان کی رسی ڈھیلی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں ان کی چشم ہوش کھلے اور انہیں اپنی غلط کاریوں پر ندامت ہو اور وہ توبہ کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لیں، اور اگر ان کی بےہودگی کا یہی عالم رہا اور مقررہ میعاد تک انہوں نے سنبھلنے کی کوشش نہ کی تو جب مقررہ وقت آ جائے گا تو چشم زدن میں ان کو حروف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہے گا، ان کی عبرتناک تباہی پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ مکہ کے مشرک جنہیں گزشتہ قوموں کی تباہی کے بعد قرآن حکیم جیسی کتاب کا وارث بننے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ عقل کے اندھے اسی تذبذب میں مبتلا ہیں کہ آیا یہ کتاب خدا کی نازل کردہ ہے یا نہیں۔ مریبن جس شک و شبے سے دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو اس کو مریب کہتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 15۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ ترجمہ: پس اس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے اور ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کا، اور برملا فرمائیے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ اللہ تعالی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے۔
سورہ شورى آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمہ اپنی جامعیت اور افادیت کے باعث ایک مستقل حکم ہے، اور اگر اسے سیاق و سباق سے قطع نظر کر کے بھی دیکھا جائے تو اس کی افادیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس آیت کی نظیر صرف آیت الکرسی ہے، جس میں اسی طرح کے 10 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ الگ الگ ہر کلمے کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، فَلِذَالِكَ فَدْعُ۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس کے مشار الیہ کے متعلق علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ باہمی حسد و اناد کی وجہ سے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو حق و صداقت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ اے حبیب، آپ اپنی منموہنی ادا سے انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دیں تاکہ وہ اس انتشار کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ دین ہے، جس کے اتباع کا حکم تمام انبیاء و رسول کو دیا گیا ہے، اور جس پر کاربند ہونے کی آپ کو بھی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ خلق خدا کو اسے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اس نظام صداقت سے صرف آپ یا چند خاص نفوس ہی بہرہ یاب نہ ہوں، بلکہ شرق و غرب میں بسنے والا جو بھی اس دعوت کی دل آویزی سے متاثر ہو کر اسے قبول کرے وہ اس سے فیض یاب ہو سکے۔ نمبر 2، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ صرف اس دعوت کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو قبول کر کے اس پر ڈٹ جانا اور ہجوم آلام و مصائب میں ثابت قدم رہنا، اور ثابت قدمی کے اس معیار پر پورا اترنا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، شیوہ مردانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس استقامت کا حکم اپنے محبوب کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ساری امت اسلامیہ بلکہ جملہ بنی نوع انسان کو دیا جا رہا ہے۔ اس فرمان الہی کی جلالت شان کا اندازہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی مثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کا حکم ہے، یعنی اس طرح استقامت کا مظاہرہ کرو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، نفس کے پجاریوں اور خسیس خواہشات کے پرستاروں کی پیروی کرنا آپ کا کام نہیں، بلکہ ان احکام کی بجا آوری آپ کا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں۔ بفرض محال اگر آپ لوگوں کی پیروی کرنے لگیں تو انسانیت کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، اور اس کشتی کی سلامتی کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 4، آپ بکھری ہوئی انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ کام تب ہی سر انجام پائے گا کہ آپ حق کو جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر تسلیم کریں۔ حق جہاں بھی ہو اور جس روپ میں ہو آپ اس کی تصدیق فرما دیں۔ اس لیے آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اس کتاب پر ہی ایمان نہیں لایا جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، بلکہ میرے رب نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں میں ان سب کتابوں کو برحق مانتا ہوں۔ نمبر 5، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دوں، تمام باطل امتیازات کا کلا کما کر دوں، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا نظام رائج کروں کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں، تبلیغ اسلام میں بھی، تنفیذ احکام میں بھی، امیر و غریب، شاہ و گدا، رومی و اجمی میں کوئی امتیاز برقرار نہ رکھوں۔ گویا انسانی معاشرے سے ہر قسم کے جور و جفا کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور جب اسلام کو غلبہ اور اقتدار نصیب ہوا تو دوست اور دشمن نے دیکھا، اپنوں اور بیگانوں نے دیکھا، ساری دنیا والوں نے دیکھا کہ کملی والے نے اور اس کے غلاموں نے کس خوبصورتی سے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی روا نہیں رکھی گئی، اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی بے جا رعایت نہیں کی گئی۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارا پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کریں گے تو اس کی، کارساز حقیقی سمجھیں گے تو اس کو، توکل کریں گے تو اس پر۔ اس کے در اقدس کو چھوڑ کر کسی معبود کی طرف جانا تو کجا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی ہماری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی۔ نمبر 7، ہمارے نیک اعمال کا ثواب اور برے اعمال کی سزا ہمیں ملے گی، تمہارے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا تمہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی تم کرو اور ثواب ہمیں مل جائے، یا برائی ہم کریں اور دھر تم لیے جاؤ۔ اس لیے جب تمہارے اچھے اعمال کا اجر بھی تمہیں ملنا ہے تو تم نیکی کرنے میں سستی کیوں کرتے ہو؟
اور جب سزا بھی اپنے کرتوتوں کی لامحالہ تمہیں نے بھگتنی ہے تو پھر اتنی بے پرواہی سے گناہوں کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ نمبر 8، حق واضح ہو گیا، روشن اور قوی دلائل نے شک و ارتیاب کے حجابات کو تار تار کر دیا ہے، پھر بھی تم باطل سے چمٹے ہوئے ہو اور حق کو قبول نہیں کرتے، تو تمہاری قسمت، اب مزید بحث و تکرار کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ ضرورت، اور نہ ہمارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ ہم بے مقصد تمہارے ساتھ سر کھپاتے رہیں۔ نمبر 9، آخر میں فرما دیا وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا اور ہم سب سے باز پرس ہوگی، اس روز معلوم ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور غلط راستوں پر کون بھٹک رہا ہے۔ نمبر 10، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اگر کوئی خوشی سے وہاں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوگا تو اسے مجبوراً دھکیل کر وہاں لے جائیں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 16۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ ترجمہ، اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اس کے بعد کہ اکثر حق شناس اس کو مان چکے ہیں، سو ان کی حجت بازی لغو ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا، لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، تاریک سینے روشن اور سیاہ دل منور ہو گئے، سلیم العقل لوگ ایک ایک کر کے کفر و شرک کی زنجیروں کو توڑ کر نعمت توحید سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی جو بدبخت حق قبول کرنے والوں پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، ان پر خدا کی پھٹکار ہو اور وہ عذاب علیم میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ دحدہ برجلہ فحس بہا، کسی چیز کو پاؤں تلے روند ڈالنا۔ مجازن باطل اور فضول دلیل کو حجت داحدہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حق کی تردید کے لیے وہ اپنی طرف سے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے پاؤں تلے مسلی ہوئی کوئی چیز۔ سورہ شورى آیت نمبر 17۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ اور نازل کیا ہے میزان کو، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ سورہ شورى آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ بالحقی کی تشریح کے لیے دیکھیے ضیاء القرآن جلد اول سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ میزان سے مراد شریعت ہے جس سے حقوق کا وزن کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل اور مساوات قائم کی جا سکتی ہے۔ تم لمبی تان کر سوئے پڑے ہو اور بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے، تمہیں کیا خبر کہ وہ گھڑی قریب آ لگی ہو جس کے آنے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ خواب غفلت سے فوراً آنکھیں کھولو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے لیے تیاری شروع کر دو۔ سورہ شورى آیت نمبر 18۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوفزدہ رہتے ہیں اس سے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ خبردار، جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ یعنی وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ تو اس کے جلد برپا ہونے کے لیے بےتاب ہیں اور ازراہ مذاق کہتے ہیں کہ قیامت جلدی برپا ہو جائے تاکہ ہمارا یہ باہمی جھگڑا ختم ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے، ہم یا یہ نئے دین کا پرچار کرنے والے۔ قیامت کے لیے کفار کی یہ عجلت اس لیے نہ تھی کہ وہ واقعی اس کے منتظر تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ وہ فیصلہ کن گھڑی آ جائے، بلکہ ان کا یہ کہنا محض از راہ مذاق تھا۔ جن لوگوں کو قیامت کی آمد کا یقین ہے وہ تو اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 19۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔
ترجمہ: اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہی قوی اور زبردست ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ علامہ ابن منظور اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی لطیف اس کو کہتے ہیں جس میں یہ تین چیزیں جمع ہوں: جو کام ہو اس میں درستی اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی اور رفق کا پہلو نمایاں ہو، نیز وہ اپنے بندوں کی باریک سے باریک مصلحتوں پر آگاہ ہو، اور جس کو کوئی نعمت عطا فرمانا چاہے اسے عطا فرمانے پر قادر ہو۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، لطیف اس ذات پاک کو کہتے ہیں جو تیرے دل کو ہدایت سے منور کر دے، غذا سے تیرے جسم کی نشوونما کرے، تجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ نکالے اور دوزخ کی آگ سے تجھے بچائے۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی کو علم دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو حسن صورت سے نوازا، کسی کو حسن سیرت سے سرفراز فرمایا، کسی کو سیم و زر کے انبار بخش دیے اور کسی کو کنات کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے انعامات بے شمار اور اس کی عطائیں غیر محدود، اس کے بخشنے اور عطا کرنے کے انداز لا تعدو ولا تحصا۔ یہاں پر 25ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔